حسینیت یہ ایک عنوان ہے، لیکن اس کے دو حصے ہیں۔ ایک کائنات کی تخلیق سے واقع کربلا تک، یہ دورانیہ مقدمہ کا دورانیہ ہے جس میں تیاریاں ہوئی واقع کربلا کی، اور یہ واقع کربلا کی تیاری کا سبب کیا ہے اور کیوں ضروری تھا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن جس طریقے سے روایات بیان ہوتی ہیں کہ حضرت آدم، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح اور انبیاء و مرسلین ماسلف واقع کربلا، زمین کربلا اور حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ ایک تعلق رکھتی ہیں، لہذا یہ فضائل کے حوالے سے یہ حصہ جو ہے وہ جانا جاتا ہے، اور دوسرا حصہ واقع کربلا کے بعد کا ہے۔ اب فروغ حسینیت کے اس اہم ترین پیغام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سید الشہداء کے اغراض و مقاصد کو سمجھیں۔ جس طریقے سے واقع کربلا کے اسباب اور علل کو خود سید الشہداء علیہ السلام بہتر انداز سے بیان کر سکتے ہیں بنسبت اس کے کہ ہم دوسرے ذرائع سے جو ہے وہ حسینیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو سید الشہداء جس طریقے سے کربلا جانے یا مدینہ چھوڑنے یا مکہ میں حج کو عمرے میں بدلنے کے بعد جو آپ کا رخ کربلا کی طرف ہوا، وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مقصد کے تحت یاد رکھیں ایک بنیادی چیز، آج حسینیت کو جس انداز سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر اس کے اسباب پر توجہ کی جائے، اس کی تاریخ پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو حسین سمجھ میں آ سکتی ہے، اس لیے کہ اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات جو ہے وہ جگہ پا چکی ہے کہ واقع کربلا ایک حادثہ تھا، ایک رونما ہونے والا حادثہ تھا، جبکہ اگر حسینیت کو اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے، جس طرح سے عرض ہوا، اس کو دو حصوں میں پرکھا جا سکتا ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، ایک واقع کربلا تک کی حسینیت اور ایک جو ہے وہ واقع کربلا کے بعد کی حسینیت۔ تو اس میں حضرت سید الشہداء کا یہ جملہ کہ جس طریقے سے بیان ہوتا ہے کہ حسین ابن علی نے اپنے خروج کا، اپنے قیام کا ایک مقصد بیان فرمایا، اور اس مقصد میں سب سے پہلے ان تمام ممکنہ حوالوں کی نفی کی کہ جو کسی بھی واقعے کے حوالے سے رائے ظاہر کی جا سکتی ہے، ان تمام آراء کو پہلے مسترد کیا، انی لم اخرج شیئا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما۔ تمام وہ پہلو کے جو کسی بھی تحریک میں، کسی بھی واقعے کے حوالے سے جو ہے وہ اٹھتے ہیں اور جو بیان ہوتے ہیں، اس کی نفی کرنے کے بعد سید الشہداء نے فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی، اپنے نانا کی امت میں اصلاح کی غرض سے نکلا۔ اگر یہ مقدمہ ذہن نشین ہو جائے کہ واقع کربلا ایک حادثہ نہیں تھا، ایک اچانک رونما ہونے والا واقعہ نہیں تھا کہ حسین ابن علی سفر پر تھے اور راستے میں جو ہے وہ یزید کے لشکر نے آپ کا راستہ روک لیا اور وہاں سے پھر جو ہے وہ جنگ کی صورت اختیار کر لی، ایسا نہیں، بلکہ یہ کائنات کے آغاز سے پہلے کی ایک جو ہے وہ منصوبہ بندی تھی کہ پروردگار نے اپنے دین کی بقا، اپنی شریعت جو اپنے حبیب کے جو ہے وہ ہاتھوں بھیجی تھی، اس کا تحفظ اور وہ نظام الہی کا جو ہے وہ تسلسل، ایک منصوبہ بندی تھی۔ تو اسی کو اگر سامنے رکھا جائے تو آج ہمیں حسینیت کو سمجھنے میں آسانی پیش آ سکتی ہے۔ لہذا
جس طریقے سے مولا فرماتے ہیں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے میں قیام کر رہا ہوں۔ نانا کا مدینہ چھوڑا تو بھی نانا کی امت کی اصلاح، اگر خانہ حرم الہی کو چھوڑا تو اس کا مقصد بھی جو ہے وہ نانا کی امت کی اصلاح ہے۔ تو پس حسینیت کا بہت گہرا تعلق ہے معاشرے کی اصلاح سے، معاشرے کے وہ خد و خال، معاشرے کے اندر انسانی اقدار اور اس کی بالادستی۔ ظاہر ہے کہ دین اسلام کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ 1,24,000 انبیاء کی بعثت کا، ان کی نبوت کا، ان کی رسالت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ آسمانی کتابوں کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر ایک باطنی پیغمبر رکھا، اس باطنی پیغمبر کو رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ سب کے سب اگر دیکھیں، اس کا خلاصہ اگر کیا جائے تو معاشرے کی اصلاح جو ہے وہ اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ لہذا اگر آج ہم معاشرے میں جو انسانی اقدار ہر سمت پامال ہوتے دیکھتے ہیں، جہاں پر تعلیم کو فروغ دینے کی کاوشوں کو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ کاوشیں ہیں تعلیم کو فروغ دینے کی، عدل و انصاف کو پہنچانے کی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اخلاقی اقدار کی جو ہے وہ بالادستی کے لیے، یہ سب کے سب جو ہے وہ فروغ حسینیت کے اندر آتا ہے۔ آج اگر ہم جہاں حسین ابن علی کے اس عظیم مشن کو، جو ایک الہی منصوبہ تھا اور جس میں پیغمبر اسلام نے یہ کہ یعنی اس کے حصے میں آیا یہ عظیم قربانی، وفدینہ بذبح عظیم، ظاہر ہے کہ قربانی جو اللہ نے مانگی وہ بے مقصد نہیں ہو سکتی، اور اس قربانی کو برقرار رکھنا آج جو ہے وہ ہر امت مصطفیٰ کے ہر پیروکار کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو بس اگر آج ہم معاشرے کی اصلاح کی بات کرتے ہیں تو معاشرے کی اصلاح کی بنیادیں طے ہیں، معین ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو ہے وہ اس کے لیے کسی اور نئے فارمولے کی ضرورت ہو یا کسی اور دستور کی ضرورت ہو، کسی اور خط و خال کے تعین کی ضرورت ہو، کہ پہلے سے اصلاح معاشرے کی خط و خال پہلے سے معین ہے، کہ جس کے اندر ائمہ اہل بیت علیہ السلام خود ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء ما سبق 1,24,000 انبیاء، جتنی بھی شریعتیں آئیں، جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں، ان سب کا جو ہے وہ مدعا اور ماحصل جو ہے وہ اصلاح امت ہے، اصلاح معاشرہ ہے۔ تو آج اگر ہمیں اس حسینیت کو فروغ دینا ہے تو ہمیں تعلیم کو فروغ دینا ہوگا، اور وہ یعنی عوامل کہ جس کے ذریعے سے انسانی معاشرے کی صحت بہبود پا سکتی ہے، ہمیں ان چیزوں کو جو ہے فروغ دینا پڑے گا، اس لیے کہ یہی یا جو ہے وہ اصلاح معاشرہ کے اقدار ہے۔ اور اگر ہم چاہیں کہ یعنی اپنی ہمدردیاں بانٹیں، یہ حسینیت کا مقصد یہ، جس طریقے سے اب واقعہ کربلا کو اگر جز کر کے بیان کیا جائے تو اس واقعہ کربلا کے اندر یہی ملتا ہے کہ حضرت امام حسین نے باوجود کہ جانتے تھے کہ اب ہم کربلا پہنچ چکے ہیں، یہاں پر ہمارے خیمے لگیں گے اور پانی بند ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہ حسینیت کا اقدار ہے، یہ فروغ حسینیت ہے کہ حکم دیا کہ جانوروں تک کو بھی جو ہے وہ پانی پلا دیں۔ یہ ہے حسینیت کا فروغ۔ اور اگر آج یعنی سسکتی بلکتی انسانیت کو اگر کوئی یعنی سہارا دے سکتا ہے تو وہ حسینیت کی سوچ دے سکتا ہے۔ لہذا اگر اور پھر اگر حسینیت کا ارتقاء اگر آپ دیکھیں، جس کو ہم امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی حکومت سمجھتے ہیں، وہ حسینیت کی ارتقاء ہے۔ وہاں پہ بھی دیکھیں یہی اقدار ہیں، یہی فلاح و بہبود کی جو ہے وہ منصوبے ہیں۔ اس طریقے سے روایات میں ملتا ہے کہ یعنی امام کے دور حکومت میں جو ہے وہ مستحق ڈھونڈنے کو نہیں ملیں گے، اور وہ جو آج ہم نادار کہتے ہیں اور غریب کہتے ہیں، وہ غریب اور ناداری ختم ہو جائے گی۔ وہ کس سبب ہوگا؟ معجزہ اپنی جگہ، لیکن جو ہے وہ معاشرے کے خد و خال ایسے معین ہوں گے، مالدار اپنا مال کا حصہ جو جس میں غریب کا حصہ ہے، یتیم کا حصہ ہے، نادار کا حصہ ہے، وہ بر وقت ادا ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر مالدار بنتا جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ غریب ہوتا جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ایک تمرکز، ایک ارتکاز جو ہے وہ
قائم کیا گیا اور سرمایہ داروں نے جو حق ہے غریبوں کا اور یتیموں کا ناداروں کا اس سے ادا نہیں کیا. آج جو ہے وہ معاشرے کے اندر کیوں انسانیت سسک رہی ہے, بلک رہی ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ انسانوں نے اپنے حدود و قیود جو ہے وہ بلا دیے, اور وہ انسانی ہمدردی آج معاشروں کے اندر علم دوستی نظر نہیں آتی. آج معاشروں کے اندر جو ہے وہ انسان دوستی نظر نہیں آتی. آج معاشرے کے اندر جو ہے اخلاق کو دوست رکھنے والے بہت کم ملتے ہیں. تو یقیناً فروغ حسینیت کا بہترین طریقہ, بہترین انداز, بہترین راستہ یہی ہے کہ ہم معاشرے کے اندر اخلاقی اقدار کی بالادستی کے لیے, انسانی اقدار کی بالادستی کے لیے, اور جس ہدف کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے اور ختم نبوت کے بعد سلسلہ امامت کا چناؤ کیا گیا, اس کی وجہ یہی تھی کہ انسانی معاشرہ ارتقاء کی طرف, اور وہ ارتقاء جس ارتقاء کے اندر معنویت بھی ہو, جس ارتقاء کے اندر مادیت بھی ہو, اور اسباب بھی اس کے اندر جو ہے وہ پائے جاتے ہوں, لیکن ساتھ ساتھ حقیقی معنوں میں وہ روح کا ارتقاء, وہ معنویت کا ارتقاء, وہ اخلاق کا, وہ انسان دوستی کا, وہ علم دوستی کا ارتقاء. دعا گو ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں کہ ہم سب کو درس حسینیت سے سبق لیتے ہوئے معاشرے کے اندر ان بنیادوں پر اصلاح کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے جو اصلاح حسینیت میں لے جاتے تھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.